کم از کم ڈینیل اور اوکینو کو تو جہاز کے ہونے والے انجام کا بہت اچھی طرح علم ہے، ہاورڈ نے کہا۔ تو پھر یہ لوگ اپنی خوشی سے تو جہاز پر جانا ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے اولیو ہاورڈ، میں نے طویل سانس لی، میں اس کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ لیکن جو بات میں پوچھ رہا تھا وہ تو رہ گئی، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ جہاز کا کپتان کون ہوگا؟ اس کے لیے میرے پاس پروگرام موجود ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بتاؤ، اس نے پوچھا۔ جنگی جہاز پر تم ہمارے ساتھ ہی سفر کرو گے اور وہیں ان طیاروں کو بمباری کا حکم دو گے۔ ہم اتنا وقفہ رکھیں گے کہ جہاز چلانے والے لوگ اسٹیمر کے ذریعے ہمارے جہاز تک پہنچ جائیں۔ اس طرح صرف قیدی مارے جائیں گے اور ہمارے آدمی بچ جائیں گے۔ نہایت مناسب تجویز ہے۔ اولیو ہاورڈ فوراً ہی متفق ہو گیا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اولیو ہاورڈ اپنی بقا کے لیے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا شبہ کرنا بے معنی ہے۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد قیدیوں میں سے 5 افراد الگ کر لیے گئے۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ تم سب کو دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، طلحہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ان 5 افراد کو جب لائن آف کرودل والے جہاز پر سوار کرایا جانے لگا تو انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور انہیں باندھ کر جہاز کی ایک کیبن میں ڈال دیا گیا۔ تمام قیدیوں کو یکے بعد دیگرے 5-5 کر کے گروپوں میں اسی جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ آخری گروپ میں ڈینیل اور اوکینو اور جہاز کا کپتان بھی تھا۔ جب ہم ان لوگوں کو لے کر جہاز کے نزدیک پہنچے تو جنرل اوکینو اور ڈینیل شاید صورتحال سمجھ گئے۔ ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ڈینیل نے کہا اور ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی۔ طلحہ نے بڑی بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ تمام قیدیوں کی جہاز پر منتقلی کے بعد میں نے مسعود طلحہ کو 6 افراد کے ساتھ جہاز پر بھیج دیا۔ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جہاز کو کھلے سمندر میں لے جائیں۔ وہ سب اسی جہاز کے حملے کے لوگ تھے جنہیں اولیو ہاورڈ نے اغوا کر کے قید کر لیا تھا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد جہاز نے انکورو کا ساحل چھوڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد ہمیں اسرائیل کا جنگی جہاز لے کر روانہ ہو جانا تھا۔ اسرائیلی جنگی جہاز کے روانہ ہوتے وقت اولیو ہاورڈ نے حسرت بھری نگاہوں سے جزیرہ انکورو کی طرف دیکھا جہاں اب ایک بھی متنفس موجود نہیں تھا۔ تم نے سب کچھ خاک میں ملوا دیا علی یار خان، اولیو ہاورڈ نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یہاں سے کن حالات میں روانہ ہونا تھا، لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حسرتوں میں گھرے رہنے کی بجائے جا کر اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، میں نے نرمی سے کہا۔ اولیو ہاورڈ نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ جہاز سمندر کے سینے پر رواں تھا۔ لائن آف کروزل والا جہاز ہم سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اگلے روز جہاز اس مقام پر پہنچ گئے جہاں اس جہاز پر بمباری کرنا تھی۔ میرے کہنے پر اولیو ہاورڈ نے اسرائیلی تیاریوں کو ایکشن لینے کا سگنل دے دیا۔ اسی دوران ہم نے جہاز کو اس جہاز سے نہ صرف دور ہٹا لیا بلکہ اس جہاز کے چلانے والے لوگ بھی ہمارے جہاز پر واپس آ چکے تھے۔ پھر جس وقت فضا میں اسرائیلی طیارے نمودار ہوئے اس وقت دونوں جہازوں کا درمیانی فاصلہ خاصا بڑھ چکا تھا۔ اسرائیل کے جدید ترین لڑاکا طیارے لائن آف کروزل کے جہاز پر منڈلا رہے تھے۔ یہ طیارے دہشت اور موت کے پیغمبر تھے۔ یہ اس جارحیت کے علمدار تھے جو عرب دنیا کے درمیان یہودی آبادی کے قیام کا باعث بنی۔ آج وہ طیارے جنہوں نے ہمیشہ یہودیت کے فروغ کے لیے جارحیت کی تھی پہلی بار عربوں کے حق میں کام کرنے جا رہے تھے، لیکن ان بدقسمت طیاروں کے ہوا باز اس سانے سے لا علم تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ طیاروں نے ایک ساتھ فضا میں غوطہ لگایا اور لائن آف کروزل والے جہاز پر جھکتے چلے گئے۔ ہم میں سے بیشتر افراد اپنے جہاز کے عرصے پر کھڑے یہ دل خوش کن منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اولیو ہاورڈ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا مگر اس کے لیے یہ منظر بڑا دل خراش تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات تھے۔ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا منظر دیکھنا آسان کام نہیں تھا۔ چاروں طیاروں نے ایک ساتھ جہاز پر بم گرائے اور فضا میں اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ زوردار دھماکوں کے ساتھ جہاز پر شعلے بھڑک اٹھے اور گاڑا دھواں اٹھنے لگا۔ واہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ صحیح نشانوں کا بڑا عمدہ مظاہرہ ہے۔ اولیو ہاورڈ نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ چاروں طیارے دیر تک لائن آف کروزل والے جہاز پر بمباری کرتے رہے اور لائن آف کروزل کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ جانے سے قبل انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اب اسرائیلی جہاز کی حفاظت کے لیے دوسری کھیپ بھیجی جائے گی کیونکہ ان کے پاس ایندھن زیادہ مقدار میں موجود نہیں ہے۔ طیاروں کے واپس جانے پر میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مبارک ہو علی، ابو حاتم نے کہا، تم نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس وقتی کامیابی پر خوش ہونے کی بجائے ہمیں مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔
اسے وقتی کامیابی تو نہ کہو، مسعود طلحہ بولا۔ تم نے دشمن کا منصوبہ انہی پر الٹ دیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جانتے ہو کچھ دیر بعد اسرائیلی طیارے اس جہاز کی حفاظت کے لیے ہمارے سروں پر پہنچ جائیں گے۔ یہ بات تو ہم سب کے علم میں ہے، ابو حاتم نے کہا۔ تمہیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ میں نہیں سمجھا تم کہنا کیا چاہتے ہو، طلحہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ ابھی تو جہاز اسی راستے پر سفر کر رہا ہے جو اس کا مقرر کردہ راستہ ہے، لیکن اگر ہم نے مسلسل اسی راستے پر سفر جاری رکھا تو کیا ہوگا؟ اوہ، میں سمجھ گیا، طلحہ اچھل پڑا۔ تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اسرائیلی طیاروں کی وجہ سے ہم جہاز کا راستہ تبدیل نہیں کر سکیں گے؟ دیر سے سمجھے مگر ٹھیک سمجھے، میں مسکرایا۔ بات تو واقعی تشویشناک ہے، ابو حاتم نے کہا۔ اب اتنی زیادہ تشویشناک بھی نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ گویا تمہارے ذہن میں اس صورتحال کا کوئی توڑ موجود ہے؟ طلحہ نے پوچھا۔ ہم ایک جنگی بحری جہاز پر سفر کر رہے ہیں، یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے۔ اوہو، طلحہ کی بانچیں کھل اٹھی، گویا مار کا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو گویا اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کا جائزہ لیا جائے گا، ابو حاتم نے کہا۔ ظاہر ہے یہی تو ہمارے کام کا ہتھیار ہیں، میں نے کہا۔ طلحہ اور ابو حاتم چند افراد کے ساتھ طیارہ شکن توپوں کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گئے اور میں نے اولی وارڈ کو جا گھیرا۔ اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کا تو تمہیں بہت دکھ ہوگا، میں نے اسے کہا۔ کیا تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ نہیں، میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں علی، مجھے اور پریشان مت کرو۔ مجھے معلوم ہے تم کبھی نہیں سدھرو گے، تمہیں کوئی اچھی بات بتائی جائے تو وہ تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ تم جان بوجھ کر اس وقت ایسی باتیں کر رہے ہو جب میں ایک بہت بڑے صدمے سے دو چار ہوا ہوں۔ اوہو، بھلا میں بھی تو سنو، تمہیں کیا صدمہ پہنچا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرے تمام ساتھی میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ حیرت ہے اولی وارڈ، حالانکہ جب تمہارے سامنے ان کی ہلاکت کا منصوبہ رکھا گیا تو تم نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اور بات تھی، ان کا مر جانا بہرحال میرے حق میں ہے، لیکن میں نے طویل عرصے تک ان کے ساتھ کام کیا ہے، میری ان سے جذباتی وابستگی بھی تھی۔ خیر اب انہیں بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اسرائیلی طیارے کب تک پہنچیں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر طیارے جہاز پر ہوں گے۔ اور ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ایک وقت میں 4 طیارے جہاز کی حفاظت کے لیے آئیں گے۔ اس مقصد کے طیاروں کی کل تعداد کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 12، اولی وارڈ نے بتایا۔ طیارے باری باری 4 کی ٹکڑیوں میں جہاز پر پرواز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت میں تمام طیاروں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اولی وارڈ چونک پڑا۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ تم اتنے معصوم تو نہیں ہو اولی وارڈ، نہ ہی میں نے کوئی پیچیدہ بات کہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم ان طیاروں کو مار گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اولی وارڈ نے تیزی سے کہا۔ ہم ایک جنگی جہاز پر سفر کر رہے ہیں اولی وارڈ، ہمیں بھلا ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو بے پناہ خطرات کو دعوت دو گے۔ تم اس کی پرواہ مت کرو، خطرات سے کھیلنا میری ہابی ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ مت بھولو کہ اس وقت جس جہاز پر سفر کر رہے ہو اس پر گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اگر انہوں نے جوابی کارروائی کی تو کیا ہوگا؟ گولے بارود کے ڈھیر میں جو آگ لگے گی اسے کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر ہم اس کا موقع ہی نہیں آنے دیں گے۔ اسرائیلی طیاروں کو پہلے ہی مار گرایا جائے گا۔ اینٹی ایئر کرافٹ گن سے طیارہ مار گرانا آسان کام نہیں، اور تمہیں 12 طیارے گرانا ہوں گے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، مگر ہمارے پاس کوئی متبادل راستہ بھی تو بالکل نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو علی، محض اپنی انا کی خاطر تم دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہو۔ میں نہیں جانتا انا کس چڑیا کا نام ہے، میں تو ہر کام ضرورتاً کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے بھی تو بتاؤ، اگر ان طیاروں کو مار گرانے کی ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی؟ یہ اسرائیلی جہاز ضرور ہے اولی وارڈ، مگر یہ اسرائیل نہیں جا رہا ہے۔ ہمیں اس کا راستہ تبدیل کرنا ہوگا، جو طیاروں کی موجودگی میں ممکن نہیں ہوگا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جو طریقہ تم اختیار کرنے جا رہے ہو وہ کوئی یقینی طریقہ تو نہیں ہے، اولی وارڈ نے کہا۔ اگر تم کوئی یقینی طریقہ بتا سکو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اولی وارڈ بغلیں جھانکنے لگا، کچھ دیر بعد ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہم لوگ جس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں ان میں زندگیوں کی ضمانت تو کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر گھومنا پڑتا ہے، لیکن تمہارے ارادے سن کر اس وقت میں اپنی زندگی کی طرف سے بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی طیارہ اس جہاز پر ایک بم بھی گرانے میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ کام جہاز میں موجود گولہ بارود کی وجہ سے خود ہی ہو جائے گا۔ اولی وارڈ ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں گا، مگر میں خوفزدہ نہیں تھا۔ آزادی فلسطین کے لیے کام کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کا تصور اتنا خوش کن تھا کہ کسی خطرے کی کوئی اہمیت
बिल्कुल भी नहीं रह जाती थी। सिर्फ मेरा नहीं, मेरे तमाम साथियों का यही हाल था। हम सब के हौसले बुलंद थे। हम में और ओली बावड़ में यही बुनियादी फर्क था। उसे मौत का खौफ था, जबकि हमें मौत की तमन्ना थी। दफादन अबू हातिम और मसूद तला मुझे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। क्या रहा? उनके करीब आने पर मैंने बेचैनी से पूछा। चारों एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने बेहतरीन हालत में हैं, अबू हातिम ने कहा। बहुत अच्छे, मैं मुस्कुराया। इसका मतलब है कि किस्मत हमारा साथ दे रही है। हमने चारों गन्नों पर बेहतरीन निशानेबाज मुतय्यन कर दिए हैं और वो हरकत में आने के लिए बेचैन है, तला बोला। अली यार खान को समझाओ, ओली बावड़ ने अचानक कहा। इसका ये कदम हम सब के लिए तबाह कुन साबित हो सकता है। इतला का शुक्रिया ओली बावड़, तला ने तंजिया लहजे में कहा। तजर्बा बताता कि अली यार खान के हर इकदाम से हमेशा सिर्फ यहूदियों और यहूदी नवाज कुव्वतों को ही बिल्कुल नुकसान पहुंचा है। वो जदीद तरीन साख्ते लड़ाका बम्बार त्यारे हैं। अगर उनमें से एक भी बच गया और जहाज पर एक बम भी गिराने में कामयाब हो गया तो याद रखो, इस जहाज में मौजूद गोले बारूद के जखीरे की वजह से हमारे जिस्मों को चीथड़ों में तब्दील होने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये बात तुम अली को खुद क्यों नहीं समझाते? अबू हातिम ने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर अली की समझ में मेरी बात नहीं आई, ओली बावड़ ने बेबसी से कहा। तो तुम हमें इस बात पर क्यों मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? तला ने कहा। इसलिए कि इसी में हम सब की बका है। जहाज पर कोई तबाही आई तो हम में से एक शख्स भी जिंदा नहीं बच सकेगा, ओली बावड़ ने कहा। अली हमारा लीडर है ओली बावड़, हम तो फकत कारिंदे हैं। हमारा काम तो हुक्म बजा लाना है, अबू हातिम ने कहा। अगर अली यार खान कहे कि जहाज से समंदर में छलांग लगा दो तो मैं ये हरगिज़ नहीं सोचूंगा कि इससे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा। मैं तो बस समंदर में कूद पड़ूंगा, इस यकीन के साथ चूंकि लीडर ने हुक्म दिया है, लिहाजा इससे मेरी दाद को तो कोई नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उसे कोई बड़ा फायदा जरूर पहुंचेगा। और किसी मकसद के लिए काम करने वाले जाती फायदे और नुकसान से बालातर हुआ करते हैं ओली बावड़। हमें मुतासर करने की कोशिश फजूल है। हमें तो लीडर के हुक्म की तामील करनी है और बस। ओली बावड़ का चेहरा उतर गया। उसे अपनी जान की बेहद फिक्र थी मगर जान बचती नजर नहीं आती थी। अब क्या प्रोग्राम है? तला ने मुझसे पूछा। फिलहाल अपने आदमियों को त्यारा शिकन तोपों से हटा दो, मैंने कहा। क्या तुमने अपना इरादा तब्दील कर दिया है? अबू हातिम ने हैरत से पूछा। नहीं, मैंने कहा त्यारों की कुल तादाद चूंकि 12 है और 2-4 की टुकड़ियों में बारी बारी जहाज पर परवाज करेंगे, लिहाजा कोई कदम उठाने से कबल ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि उनका तरीकाकार क्या होगा ताकि हम यकीनी कार्रवाई कर सके। तब तो उनको मार गिराना बहुत मुश्किल होगा, तला परेशान कुन लहजे में बोला। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मैंने कहा। हमें इंतजार करना होगा। तला और अबू हातिम ने त्यारा शिकन तोपों पर मुतय्यन लोगों को हटा दिया और उसके फौरन बाद ही फिजा में त्यारे नमूदार हो गए। चलो ओली बावड़, त्यारे हमसे राब्ता कायम करेंगे। तुम उनसे बात करोगे और उन्हें ये एहसास नहीं होने दोगे कि जहाज किसी गैर मामूली सूरत हाल से 2-4 है। हम दोनों जहाज के रेडियो रूम में पहुंच गए। रेडियो ऑपरेटर ने बताया कि त्यारों की तरफ से राब्ता कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैंने ओली बावड़ को इशारा किया और वो आगे बढ़कर ट्रांसमीटर के करीब पहुंच गया। ट्रांसमीटर से आवाज आ रही थी, हेलो इट इज सीगल, सीगल इट इज सी वुल्फ। ओली बावड़ ने बावकार लहजे में कहा। तुम कौन हो? मैं स्क्वाड्रन लीडर लार्सन हूँ और मैं ओली बावड़ बात कर रहा हूँ, इस मिशन का इंचार्ज। कोई गैर मामूली बात तो नहीं है जनाब? स्क्वाड्रन लीडर लार्सन की आवाज आई। नहीं, हमारा मिशन कामयाबी से हमकिनार है, ओली बावड़ ने कहा। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए जनाब। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हम सब इसराइल के खादिम हैं, इसमें एजाज की कोई बात नहीं, ओली बावड़ ने कहा। फिर भी मेरी मालूमात के मुताबिक आप मुसाद के आला ओहदेदार हैं। आपके साथ काम करना बहरहाल एजाज है। इससे मालूम करो कि त्यारे जहाज पर किस तरतीब से परवाज करेंगे, मैंने सरगोशी में ओली बावड़ से कहा। ओली बावड़ ने मेरा सवाल दोहरा दिया। 3 त्यारे जहाज पर रहेंगे जबकि चौथा त्यारा दूर दूर तक परवाज करके ये देखता रहेगा कि कहीं कोई गैर मामूली बात तो नहीं है। स्क्वाड्रन लीडर ने बताया 1.5 घंटे बाद 2 त्यारे हमारी जगह ले लेंगे और हम वापस चले जाएंगे। इसी तरह 1.5 घंटे के दौरानिये के लिए त्यारों का हर ग्रुप जहाज की हिफाजत के लिए फिजा में मौजूद रहेगा। तुम अगले त्यारों के आने के बाद जाओगे या इस दरमियान कोई वक्फा भी होगा? ओली बावड़ ने मेरे कहने पर पूछा। नहीं जनाब, हम एक लम्हे के लिए भी जहाज को गैर महफूज नहीं होने देंगे। जब अगले त्यारे हमारी जगह संभाल लेंगे तब भी हम वापस जाएंगे। ओली बावड़ ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा मगर मैंने सर को नफी में जुम्बश देकर उसे बताया कि अब मुझे कुछ और नहीं पूछना। ठीक है, ओली बावड़ ने कहा। मिशन बहुत अहम है, तुम लोग हर वक्त अलर्ट रहना। एक लम्हे की भी गफलत तबाही ला सकती है।
हम समझते हैं जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ओली बाबर ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। तुम मेरी गुफ्तगू से मुतमईन हो? ओली बाबर ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने कहा। आओ अब अरशे पर चलकर जरा तैयारों की कारकर्दगी देखें। हम अरशे पर आए। 3 तैयारे जहाज के ऊपर 3 मुख्तलिफ सिमतों में थे। उनकी बुलंदी और रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी। वो जहाज से आगे निकल जाते और फिर पलट कर अकब में आते थे। चौथा तैयारा निस्बतन बुलंदी पर था, उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी और वो जहाज से बहुत आगे निकल गया था। देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गया था। कुछ देर बाद वो बहुत दूर फिजा में जहाज की अकबी सिमत में नमूदार हुआ। ये वही तैयारा था जिसे फिजा में दूर दूर का जायजा लेना था। मैं काफी देर तक फिजा में तैयारों की नकलो हरकत का जायजा लेता रहा। मेरा ज़हन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले मरहले में हम 8 तैयारों को निशाना बनाएंगे। इस नतीजे पर पहुंचकर मैंने तला और अबू हातिम को बुलवा लिया। तकरीबन आधे घंटे में दूसरे 4 तैयारे इन तैयारों की जगह लेने आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा, उस वक्त चंद मिनट के लिए 8 तैयारे हमारी जद में होंगे। हमें इस वक्फे से फायदा उठाते हुए उन पर हमला करना होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि 4 तैयारा शिकन तोपों की मौजूदगी में एक वक्त में सिर्फ 4 तैयारे ही हमारी जद पर होंगे। हमें यह फैसला करना है कि पहले कौन से 4 तैयारों को ठिकाने लगाएंगे, नए आने वालों को या पहले से मौजूद तैयारों को। पहले हम उन तैयारों को ठिकाने लगाएंगे जो पहले से यहाँ मौजूद हैं। तला ने कहा, नए आने वालों से बाद में निमट लेंगे। हमें बहुत सोच समझ कर फैसला करना है। मैंने कहा, लिहाजा तुम इस फैसले की कोई वजह भी बताओ। एक वजह तो ये है कि पहले से जहाज के नजदीक मौजूद होने की वजह से ये तैयारे बेहतर तौर पर हमारे निशाने पर होंगे, और दूसरी वजह ये है कि नए आने वाले इन तैयारों को अचानक तबाह होते देखकर और बुखलाए हुए हवाबाजों के संभलने से कबल ही हम उन्हें भी ठिकाने लगा देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने अबू हातिम की तरफ देखा। तला की बात दिल को लगती है। अबू हातिम ने मुख्तसर ने कहा, मेरा ख्याल इसके बरक्स है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में नए आने वाले तैयारों को पहले गिराना होगा। अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो यूं ही सही। तला ने बड़ी फराख दिली से जवाब दिया। ये कोई मजाक नहीं है। मैंने तला को घूरा। हमें एक अहम फैसला करना है। आंख बंद करके काम करने से पूरा मिशन तबाह हो सकता है। तुम्हें वही से वजह मालूम किए बगैर मुत्तफिक नहीं होना चाहिए था। जाहिर है तुमने फैसला किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। तला जीपते हुए बोला, नहीं, मैंने जोर देकर कहा, फैसला मुझे तनहा नहीं करना। हम सब मिलकर बहस व तमीज करेंगे, उसके बाद फैसले पर अमल करेंगे। हर तजवीज की मुआफकत और मुखालफत में जो दलीलें दी जाएं, उन पर हर जाविये से गौर करने के बाद ही कोई फैसला करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, अबू हातिम बोला। इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर सूरत है। लिहाजा अब तुम बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया है। पहले मैं तला की दलीलों पर तनकीद करूंगा। मैंने कहा, तला के कहने के मुताबिक नए आने वाले तैयारे पहले से मौजूद तैयारों को तबाह होते देखकर बुखला जाएंगे। सवाल ये है कि अगर पहले से मौजूद तैयारे नए आने वालों पर हमला होते और उन्हें तबाह होते देखेंगे तो क्या वो बुखलाएंगे नहीं? हाँ, इसका भी इम्कान है, तला ने कहा। लेकिन नहीं तला, इसका इम्कान नहीं, बल्कि ये बात ज्यादा करीने क्यास है, इसलिए कि ये लोग 1.5 घंटे से यहाँ मौजूद होंगे। इनका लीडर हमसे बात कर चुका है और हमसे पूरी तरह मुतमईन है। ये लोग नए आने वालों पर हमला होते देखने के बावजूद फौरी तौर पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वो पहले हमसे राब्ता कायम करके हमारे इस इकदाम की वजह मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसके बगैर वो हरगिज़ हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बात माकूल है, तला ने कहा। इसके बरक्स नए आने वाले चूंकि नए होंगे, उन्हें किसी बात का इल्म भी नहीं होगा। जहाज पर किसी से उसकी बात भी नहीं हुई होगी, लिहाजा उनका बुखला जाना तो अपनी जगह मुसल्लम, मगर इस बात की क्या जमानत है कि वो बुखलाहट में हम पर हमला करने की कोशिश नहीं कर बैठेंगे? कोई जमानत नहीं है, अबू हातिम ने कहा। बल्कि मेरे ख्याल में तो वो इज़्तिरारी तौर पर जहाज पर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे, और हम ये खतरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है कि किसी एक भी तैयारे को जहाज पर हमला करने का मौका दें। वजह वही है कि अगर जहाज पर एक भी बम गिर गया तो फिर इस जहाज को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। लिहाजा ये बात तय हो गई है कि नए आने वालों पर हमला किया जाएगा। तला ने कहा, अभी कोई बात भी तय नहीं हुई, अभी तो हम मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। मैंने खुश्क लहजे में कहा, ये मत भूलो कि मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों का रद्द अमल मुख्तलिफ होता है। हम किसी के रद्द अमल की गारंटी तो नहीं दे सकते। हाँ, ये बात तो है, तला ने बुगला कर कहा। वो मेरे लहजे की खुश्की से घबरा गया था। मुझे हंसी आ गई। ये भी तो मुमकिन है कि जहाज पर हमलावर होने की कोशिश करने वाले मुसलसल कोशिशों के बावजूद नाकाम हो जाएं। मैंने कहा, और जहाज को कोई नुकसान भी ना पहुंचा सके। मुमकिन है उनमें से एक आध तबाह भी हो जाए, मगर सब तबाह ना हो सके। ऐसी सूरत में बच जाने वाले एक या एक से ज्यादा तैयारों के हवाबाजों का
کیا رد عمل ہوگا؟ دو ہی صورتیں ممکن ہیں، ابو حاتم نے کہا، یا تو وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے یا فرار ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا، یہی سب سے اہم نکتہ ہے کہ اگر کسی نے فرار ہونے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا واضح کرنا چاہتے ہو؟ طلحہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، اس کی دو صورتیں ہیں، یہ تو طے ہے کہ ہم پہلے حملے میں 4 طیاروں کو تو بآسانی گرا لیں گے۔ اب اگر ہم نے نئے آنے والوں کو پہلے نشانہ بنا دیا تو فرار ہونے والوں کا تعلق پہلے سے موجود طیاروں میں سے ہوگا، بصورت دیگر وہ نئے آنے والوں میں سے کوئی ہوگا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، ابو حاتم نے کہا، مگر یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایندھن، میں نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ طلحہ چونک پڑا، تم لوگوں نے بنیادی چیز تو نظر انداز ہی کر دی، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ فرار ہونے والے طیارے میں ایندھن کی پوزیشن کیا ہوگی۔ میں سمجھ گیا، ابو حاتم اچھل پڑا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ اگر ہم نئے آنے والے طیاروں کو پہلے تباہ کر دیں تو بالفرض پہلے سے موجود طیاروں میں سے کسی نے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تو کچھ دیر گزر جانے کے بعد ہی کرے گا، اور یہ امکان موجود رہے گا کہ ایندھن کی کمی کے باعث وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ پائے، جبکہ اگر پوزیشن برعکس ہوئی تو فرار ہونے والے کا تعلق نئے آنے والے طیاروں سے ہوگا اور اس کے پاس ایندھن کی فراوانی ہوگی۔ حد ہو گئی، طلحہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، ہم نے کتنی اہم بات نظر انداز کر دی تھی۔ سوچنے کی عادت ڈالو طلحہ، میں نے نرمی سے کہا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل اس کے ہر پہلو کا جائزہ لے لو، سرسری طور پر کوئی فیصلہ کبھی مت کرو۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس طرح تم ہمیشہ ہی کامیاب ہوتے رہو گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ کاش تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرتے، اولی واوڑ نے حسرت امیز لہجے میں کہا۔ مجھ سے کچھ فرمایا؟ میں نے تندیہ انداز میں کہا، پہلی بار میں نے تمہیں کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے اتنے قریب سے دیکھا ہے، اس سے پہلے یہ اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید تمہاری کامیابیاں اتفاقات کی مرہون منت ہوتی ہیں، لیکن آج میری رائے تبدیل ہو گئی۔ اولی واوڑ کہہ رہا تھا، جو شخص اتنی زبردست قوت تجزیہ کا مالک ہو اور کوئی عملی قدم اٹھانے سے قبل اتنی باریک بینی سے کسی منصوبے کے ایک ایک پہلو کا جائزہ لیتا ہو، اسے مات دینا ناممکنات میں سے ہے۔ اس تعریف پر تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہاورڈ، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے رسماً تمہاری تعریف نہیں کی ہے علی، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے بے حد متاثر ہوا ہوں، ورنہ ہرگز تعریف نہ کرتا۔ میرے الفاظ بھی رسمی نہیں تھے، میں تو شرمندہ ہو رہا ہوں کیونکہ ابھی اس منصوبے کے کئی پہلو تشنا رہ گئے ہیں، میں نے ان پر بحث نہیں کی۔ اولی واوڑ نے کہا، اس کی حیرت دیدنی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ہر پہلو کا جائزہ لے چکے ہو۔ بے شک میں نے ہر پہلو کا جائزہ لے لیا ہے، میں نے کہا، لیکن ان میں سے چند ایسے ہیں جو زیر بحث نہیں آئے۔ اب اس منصوبے کا کون سا پہلو رہ گیا ہے؟ ابو حاتم نے پوچھا۔ مجھے خوشی ہوتی اگر تم دونوں میں سے کوئی مزید امکانات زیر بحث لاتا، میں نے افسردگی سے کہا، لیکن خیر فی الحال تو ہمیں اپنی تیاریاں مکمل کرنی ہیں، پہلے ان 8 طیاروں سے نمٹ لیں، اس کے بعد کی بات بعد میں کریں گے۔ ہمیں بے حد شرمندگی ہے کہ ہم تمہاری توقعات پر پورے نہیں اترے، طلحہ نے کہا۔ شرمندہ ہونے سے کام نہیں چلے گا دوستو، غور کرنے کی عادت ڈالو، یقین کرو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تم بھی میری طرح ہر معاملے پر حاوی ہونے لگو گے۔ ہم کوشش کریں گے، طلحہ اور ابو حاتم نے بائیک آواز کہا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنا لائے عمل طے کریں گے، میں نے کہا۔ طیاروں کی آمد کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے، تم اپنے آدمیوں کو تیار رہنے کا حکم دو، جیسے ہی طیارے فضا میں نمودار ہوں گے تمہارے آدمی طیارہ شکن توپوں پر پوزیشن سنبھال لیں گے۔ ہر طیارہ شکن توپ کے نشانے پر نئے آنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ ہوگا۔ تم لوگ اس بات کو یقینی بناؤ گے کہ کہیں 2 مختلف توپوں کی زد پر ایک ہی طیارہ نہ ہو۔ ہر آدمی الگ الگ طیاروں کو زد میں لے گا اور چاروں توپیں ایک ہی وقت میں گولے اگلنا شروع کریں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی توپ کے پہلے چل جانے کے باعث دوسرے طیاروں کو ہوشیار ہونے کا موقع مل جائے۔ کہیں ان طیاروں کے ہوا باز ہمارے آدمیوں کو طیارہ شکن توپوں پر جاتے دیکھ کر محسوس نہ کر جائیں، ابو حاتم نے کہا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب طیاروں کی نئی کھیپ فضا میں نمودار ہو جائے اس وقت یہ لوگ اپنی پوزیشن سنبھالیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب چاروں طیاروں کے ہوا بازوں کی توجہ نئے آنے والے طیاروں کی طرف ہوگی۔ اس وقت وہ عرش پر ہونے والی غیر معمولی نقل و حرکت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ چاروں طیارہ شکن توپیں ایک وقت میں کیسے حرکت میں آئیں گی؟ اس کا تعین میں خود کروں گا، میں نے کہا۔ میں یہاں عرش پر موجود رہوں گا اور طیاروں پر نظریں رکھوں گا۔ اسی دوران ہر توپچی اپنے حصے میں آنے والے طیاروں کو مسلسل نشانے پر رکھے گا۔ جیسے ہی میں دیکھوں گا اگر طیارے مناسب مقام پر آ گئے ہیں، میں پستول سے فائر کروں گا۔ فائر کی آواز سنتے ہی بیک وقت چاروں توپیں گولے اگلنا شروع کر دیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ پہلے 4 طیارے تو آنے واحد میں شکار ہو جائیں گے، لیکن توپیوں کو
برقی صورت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیگر طیاروں پر بھی حملہ آور ہونا ہوگا۔ پہلے مرحلے کی طرح اس دوسرے مرحلے میں بھی یہ بات یقینی بنانا تم لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر طیارہ شکن توپ کی زد پر ایک علیحدہ طیارہ ہے۔ یاد رکھو، ہم کسی ایک طیارے کے بھی بچ نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی جا کر سارے انتظامات کر لیتے ہیں۔ طلحہ اور ابو حاتم چلے گئے۔ اس منصوبے میں اگر تم شریک نہ ہوتے تو سارا مزہ کراکرا ہو جائے گا۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا، اس پورے مشن میں بندوق چلانے کے لیے تو تم نے میرے ہی کندھے استعمال کیے ہیں۔ ظاہر ہے، میں مسکرایا۔ اب جب کہ ہم آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں تو تم اپنے کندھے بچانا چاہتے ہو؟ نہیں، اولیو ہاورڈ نے کہا، میں چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بولو، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم ریڈیو روم میں موجود ہوگے اور اگر کوئی ہوا باز جہاز سے رابطہ قائم کرے تو تم اسے باتوں میں الجھائے رکھو گے، سمجھ گئے؟ خوب اچھی طرح سمجھ گیا۔ اولیو ہاورڈ نے طویل سانس لی۔ بس تو تم ریڈیو روم میں پہنچو، طیاروں کی آمد کا وقت ہوا ہی چاہتا ہے۔ اولیو ہاورڈ مردہ سے انداز میں چلتا ہوا عرشے سے رخصت ہو گیا اور میں نے دور افق پر نظریں جما دی جہاں سے نئے آنے والے طیاروں کو نمودار ہونا تھا۔ جہاز کے اوپر موجود تینوں طیارے جہاز سے نزدیک تر موجود تھے، جبکہ چوتھا طیارہ دور فضاؤں میں گشت کر رہا تھا۔ دفعتاً دور افق پر 4 چمکدار نقطے نمودار ہوئے جو تیزی سے جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے یقین تھا کہ چاروں طیارہ شکن توپوں پر متعین افراد بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے ہوں گے۔ چاروں طیارے تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ اسی دوران پہلے سے موجود طیاروں میں سے چوتھا طیارہ بھی جہاز کے نزدیک آ گیا تھا۔ میں پسٹل ہاتھ میں لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ چاندی لمحوں کے اندر اندر وہ وقت آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 8 طیارے یکجا ہو گئے تھے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پسٹل فضا میں بلند کیا اور ٹرائگر دبا دیا۔ پسٹل چلنے کی آواز سنتے ہی بیک وقت چاروں طیارہ شکن توپوں کے دہانوں سے درجنوں گولے نکل کر فضا میں منتشر ہو گئے۔ طیارہ شکن توپوں کی دمک سے جہاز میں شدید ارتعاش پیدا ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت تو اس بات کی تھی کہ پہلے ہی حملے میں شکار ہونے والے طیاروں کی تعداد 4 نہیں بلکہ 8 تھی۔ 8 طیارے کلابادیاں کھاتے ہوئے سمندر کی طرف گر رہے تھے۔ ساری طیاروں سے آگ کی لپٹیں اٹھتی دکھائی دے رہی تھی۔ بد نصیب طیارے بہت آسان ہدف ثابت ہوئے تھے۔ ان کے ہوا بازوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت تک نہیں مل سکی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 8 طیارے سمندر کی سطح سے جا ٹکرائے۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اتنی آسانی سے کامیابی حاصل ہونے کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جہاز کے عملے کے افراد نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ اکبر کی بلند آواز سے جہاز ہل کر رہ گیا۔ مسعود طلحہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ کامیابی مبارک ہو علی، اس نے ہیجانی آواز میں کہا۔ یہ سب تمہارا کمال ہے۔ ہرگز نہیں طلحہ، یہ تو خدائے بزرگ و برتر کی رحمت خاص ہے جس کی وجہ سے ہم اتنی آسانی سے کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا، بے شک۔ ابو حاتم کی بلند آواز سنائی دی، اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہوتا تو ہم لاچار بندے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بڑا ہی مہربان مالک ہے۔ اولیو ہاورڈ عرشے پر نمودار ہوا۔ اس کی حالت کسی ہارے ہوئے جواری کی سی تھی۔ مبارک ہو علی، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اچھا ہوا جہازوں کے گرنے کا دل خراش منظر دیکھنے کے لیے میں یہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے ہاورڈ، تمہیں شاید اپنا کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نہیں، کسی ہوا باز نے جہاز سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہیں اتنا موقع ہی نہیں ملا ہاورڈ۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو تم میسر نہ ہوتے علی تو صورتحال بالکل برعکس ہوتی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے اولیو ہاورڈ، میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اولیو ہاورڈ سے اتفاق کرتا ہوں، طلحہ نے کہا۔ علی نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان کے باعث اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی چھوٹی سی مثال تو یہی ہے کہ اسرائیل کے 8 جہاز کتنی کامیابی سے مار گرائے گئے۔ ابو حاتم بولا، اس میں تو طیارہ شکن توپچیوں کے نشانوں کا کمال ہے۔ میں نے کہا، نہیں۔ ابو حاتم بولا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنے صحیح وقت پر فائر نہ کرتے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری جگہ جو بھی ہوتا وہ جلد بازی کا مظاہرہ ضرور کرتا، مگر تم نے کمال کر دیا۔ کتنے سکون سے آخری لمحے تک انتظار کیا، حالانکہ 4 جہاز بہت پہلے سے ہماری زد پر تھے۔ اب اگلے مرحلے کی فکر کرو۔ اب کیا بچا ہے؟ طلحہ نے کہا، 1.5 گھنٹے بعد جب باقی ماندہ 4 طیارے آئیں گے تو ان کا بھی یہی اثر ہوگا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ بقیہ 4 طیارے 1.5 گھنٹے بعد آئیں گے؟ میں نے طلحہ کو گھورا۔ کمال ہے، طلحہ نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہر 1.5 گھنٹے بعد طیاروں کے گروپ تبدیل ہوا کریں گے۔ میں نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ ان لوگوں کا پروگرام یہی تھا۔ جب ان کا پروگرام یہی ہے تو کس بات کی فکر ہے؟ طلحہ حیران تھا۔ شاید خوشی کی وجہ سے تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے۔
ابو آدم نے نرمی سے کہا، تیاروں کو پروگرام کے مطابق 1.5 گھنٹے بعد ہی آنا تھا، مگر جب تیاروں کا پہلا گروپ واپس نہیں پہنچے گا تو انہیں تشویش لاحق ضرور ہوگی اور وہ تفتیش کی غرض سے قبل از وقت یہاں پہنچ جائیں گے۔ طلحہ بہت شرمندہ نظر آنے لگا۔ مجھے افسوس ہے کہ اتنی سامنے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ چلو کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہ کرو اور ان 4 تیاروں سے نمٹنے کی تدبیر سوچو جو یہاں قبل از وقت ہی پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے کہا، توپچیوں کے حوصلے بلند ہیں، اللہ نے چاہا تو ان میں سے ایک بھی تیارہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ طلحہ بولا، یعنی آنے والے تیاروں سے نمٹنے کے لیے صرف توپچیوں کے بلند حوصلے ہی کافی رہیں گے؟ میں نے متحیرانہ انداز میں کہا، کیا مطلب؟ طلحہ گڑبڑا گیا۔